رحمت ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں انایا باری کو حاصل کرنے کے لیے اس بار کون سی نئی چال چلنے والی ہے؟ باری سے محبت کا اظہار سننے کے بعد پریشے کا کیا ری ایکشن ہونے والا ہے؟ اور کیا شایان صاحب باری اور پریشے کی شادی کے لیے کبھی رضامند ہوں گے یا نہیں؟ ناظرین، آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کرنے والے ہیں، لیکن ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اس کریکٹر کی جو شاید باری کا دوست ہے اور آفس میں اس سے ملنے پہنچ جاتا ہے۔ اس کی نظر پڑتی ہے جناب پریشے پہ اور پہلی نظر میں ہی پریشے اس کے دل میں اتر جاتی ہے اور وہ فوراً ہی شادی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب جب وہ باری سے اس بارے میں بات کرتا ہے کہ پریشے میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو میں اپنی لائف پارٹنر میں چاہتا ہوں اور میں اس سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں، تو یہ سن کر باری کے تو جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ اب باری جب اسی پریشانی میں گھر جاتا ہے تو گھر میں بھی اسے ایک پل چین نہیں آتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کا دوست پریشے سے اپنی محبت کا اظہار کرے یا اس کے گھر میں پرپوزل بھیجے، مجھے کسی طرح سے یہ سب روکنا ہوگا۔ اب منال جو باری کو اتنا پریشان دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جو باری مجھ سے چھپا رہا ہے۔ بہرحال باری سے کہتی ہے کہ میں تمہاری بہن ہی نہیں دوست بھی ہوں، تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ تو باری اپنے دوست کی بات منال کو بتا دیتا ہے کہ میرا دوست پریشے کے گھر پرپوزل بھیجنا چاہتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر یہ پرپوزل گیا تو پریشے کے گھر والے فوراً ہی حامی بھر لیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ منال ساری بات سمجھ جاتی ہے کہ پریشے کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر باری پریشان ہے، تبھی کھل کے باری سے کہتی ہے کہ جب تم پریشے سے محبت کرنے لگے ہو تو آخر اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ جس پہ باری مزید ہچکچاتے ہوئے اپنی بہن منال سے کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے؟ پریشے بہت سرپھری لڑکی ہے، اگر اس نے اس بات کا برا منا لیا تو؟ خیر منال باری کو ہمت دلاتی ہے کہ کم سے کم بات تو کرنی چاہیے، اگر پریشے برا منائے گی تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈ لیں گے۔ تو یوں منال کے ہمت دلانے پہ بلاخر باری اگلے ہی دن پریشے کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کے رکھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن باری کو الفاظ ہی نہیں ملتے۔ پریشے کو سامنے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اس بات کا برا نہیں منائیں گی، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ بات کہاں سے شروع کروں اور کیسے آپ سے کہوں۔ یوں پریشے بھی باری کی حالت دیکھ کر محظوظ بھی ہوتی ہے اور اسے ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں باری کیا کہنے والا ہے۔ بہرحال باری سے کہتی ہے کہ جو بات کہتے ہوئے آپ اتنے پریشان ہیں، اتنا سوچ رہے ہیں، میں آپ سے پہلے ہی کیسے وعدہ کر سکتی ہوں کہ میں برا نہیں مناؤں گی؟ بہرحال آپ کہیں جو بھی کہنا چاہتے ہیں۔ آخر باری پوری ہمت جمع کرنے کے بعد پریشے سے کہتا ہے کہ دراصل پریشے میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اب پریشے چونکہ خود بھی باری کو پسند تو کرتی ہے، لیکن پریشے بہت حقیقت پسند لڑکی ہے اور وہ اچھے سے جانتی ہے کہ شایان صاحب کی میری طرف ناپسندیدگی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کبھی بھی مجھے اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے، کیونکہ میرے اور باری کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لگتا یہی ہے کہ پریشے باری کو شاید اسی لمحے اس شادی سے انکار کر دے گی اور باری کو پریشے تک پہنچنے کے لیے اور خاص طور پہ اپنے باپ کو منانے کے لیے کافی پاپڑ بیلنا پڑیں گے۔ دوسری طرف جیسا کہ باری انایا کی ساری حقیقت اس کے پیرنٹس کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے اور انایا کو بھی وارن کرتا ہے کہ اگر تم نے آئندہ کبھی پریشے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن انایا کے پیرنٹس ہیں جو سارے ثبوت دیکھنے کے بعد بھی اپنی بیٹی کا ہی ساتھ دیتے ہیں، تو باری کو بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور وہ حیران بھی ہوتا ہے کہ اتنا سب جان لینے کے بعد بھی وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بجائے غلط باتوں میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تبھی باری جاتے جاتے انایا کے پیرنٹس کو وارننگ دے کر جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہمارے خاندان کی عزت خراب کرے گی، ابھی بھی وقت ہے اسے سنبھال لیں، کیونکہ ابھی تو یہ سارے ثبوت مجھ تک پہنچے ہیں اور میں نے بات کو یہیں ختم کر دیا ہے، لیکن بالفرض اگر یہ ساری پکچرز پریشے تک پہنچتی تو وہ انایا پر کیس بھی کر سکتی تھی، اور پھر آپ کو پتا ہے نا کہ انایا کو اگر 15 منٹ کے لیے بھی پولیس اسٹیشن جانا پڑتا تو خاندان بھر میں کیا عزت رہ جاتی آپ کی اور انایا کی۔ مگر انایا تو اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ اسے ان ساری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ الٹا شرمندہ ہونے کی بجائے اپنے کمرے میں جاتی ہے اور خوب توڑ پھوڑ کرتی ہے کہ آخر میری ساری پلاننگ ناکام کیوں ہوئی۔
جبکہ انایا کے پیرنٹس تھوڑے سے اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور تبھی سوچتے ہیں کہ اب انایا کی شادی کر دینی چاہیے، جس کے لیے وہ راحیل کو کال کرتے ہیں کہ ہماری بات تو انایا نہیں مان رہی، اگر تم کہو تو ہو سکتا ہے انایا شادی کے لیے راضی ہو جائے، کیونکہ یہ تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اسے باری کسی صورت ملنے والا نہیں ہے۔ راحیل انایا کو سمجھانے کے لیے جب کال کرتا ہے تو انایا الٹا راحیل کو ہی سمجھانے لگتی ہے کہ میری فکر کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ تم واپس آؤ اور منال سے شادی کرو۔ راحیل حیران رہ جاتا ہے کہ تمہارے مسائل میں میری شادی کہاں سے آ گئی؟ تو انایا کہتی ہے کہ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جب تم منال سے محبت کرتے ہو تو تمہاری شادی منال سے ہی ہونی چاہیے، ایک دفعہ تمہاری شادی ہو جائے اس کے بعد میں بھی شادی کے لیے راضی ہو جاؤں گی۔ راحیل انایا کی یہ شرط سن کے حیران بھی ہوتا ہے لیکن خوش بھی ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال منال سے محبت تو وہ کرتا ہے۔ انایا دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ اگر راحیل اور منال کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر ہوں گے ایک تیر سے دو شکار۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے ناظرین کہ انایا کی یہ پلاننگ بھی بری طرح سے فلاپ ہونے والی ہے، کیونکہ بھلے ہی شایان صاحب چاہتے ہیں کہ راحیل اور منال کی شادی ہو جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ منال راحیل سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن اس بار منال خود اس رشتے سے انکار کر دے گی۔ ٹھیک ہے، وہ راحیل سے محبت ضرور کرتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ منال اپنی اتنی انسلٹ کبھی برداشت کرے گی کہ جب چاہا رشتہ جوڑ لیا اور جب چاہا چھوٹی سی بات پر رشتہ توڑ دیا۔ دوسری طرف جناب رمیسا کے بیٹے کا رزلٹ آتا ہے جو بری طرح سے فیل ہو جاتا ہے، تو رمیسا اس سب کا الزام بھی زبیدہ اور اس کی بیٹیوں پر ہی دھرنا چاہتی ہے۔ رزلٹ کارڈ لے کر فوراً ہی زبیدہ کے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہاں زوبی سے ٹاکرا ہوتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہوگی کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ اور میرے بیٹے کچھ بھی نہ بن سکیں۔ زوبی بہت حیران ہوتی ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ان کو اپنا بھائی ہی سمجھتی ہوں، میں بھلا کیوں چاہوں گی کہ وہ ناکام ہوں، جس پہ رمیسا کہتی ہے کہ اتنا ہی بھائی سمجھتی تو جس طرح اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی ہو اس طرح میرے بیٹے کو بھی پڑھاتی، تم لوگ تو سارا دن میرے بیٹے کو اپنے کاموں پر ہی لگائے رکھتے ہو، پڑھائی اس نے خاک کرنی ہے۔ اب اپنے بیٹے جب ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکیں گے تو رمیسا کی پوری کوشش ہوگی کہ زوبی بھی ڈاکٹر نہ بنے۔ عالم صاحب کو بھڑکانے کی کوشش تو کرے گی، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس بار عالم صاحب سوچیں گے کہ بیٹے تو میرا خواب پورا کر نہیں سکے، زوبی اگر ڈاکٹر بن رہی ہے تو اس سے بھی تو میرا ہی نام روشن ہوگا، آخر ہے تو میری بیٹی، تو اس بار وہ رمیسا کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ویسے ناظرین، یہ ڈرامہ دیکھ کے مجھے اپنی ایک کولیگ یاد آتی ہے، وہ بھی ڈاکٹر تھیں اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور ان کی شادی اپنے سگے پھپھو زاد سے ہوئی تھی، لیکن وہ آدمی جب آؤٹ آف کنٹری گیا تو وہاں سے ایک انگریزنی پھنسا کر لے آیا۔ اب یہاں جب پاکستان واپس آیا تو اپنی اسی بیوی کے ساتھ رہنے لگا اور شادی بھی اس نے بیٹے کے لیے کی تھی۔ اتفاق سے جو میری فرینڈ ڈاکٹر تھی اس کی 3 بیٹیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی سی معصوم سی، اور اس آدمی کے دیکھیں اللہ کی قدرت کے آگے دوسری بیوی سے 3 بیٹے بھی ہو گئے، اور وہ آدمی بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ اور دوسری بیوی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اور وہ جو میری فرینڈ ڈاکٹر تھی وہ بہت محنتی لڑکی تھی، اس کی مدر بھی اس کے ساتھ رہتی تھیں جو کافی بیمار بھی تھیں، لیکن پیچھے چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کا وہی خیال رکھتی تھیں۔ اور مجھے کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا کہ ان کی مدر کا بھی انتقال ہو گیا، تو میں بڑی پریشان تھی یہ سوچ کے کہ وہ تو جاب پہ جائیں گی، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کمانا ہے، تو اب پیچھے ان کی بیٹیوں کا کون خیال رکھتا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ سب کہانیاں حقیقت میں ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ تو کرتی ہیں، اور مجھے حیرت اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر آگے چل کے ایسے آدمیوں کو کبھی احساس ہو بھی جائے اور وہ اپنی بیویوں سے معافی مانگ بھی لیں تو کیا ان تکلیفوں کا، اس برے وقت کا ازالہ ہو سکتا ہے جب اس آدمی کی ضرورت تھی لیکن عورت نے خود اکیلے سروائیو کیا؟ کیا ایسے آدمیوں کو معافی ملنی چاہیے یا نہیں؟ آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔